ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ سورہ مبارکہ ضحیٰ ہے، ضحیٰ، الضحیٰ والضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جب سورج، ضحیٰ کس وقت کو بولتے ہیں؟ جب سورج اٹھتا ہے، اس وقت کا نام ہے جب سورج کا نور واضح ہو جاتا ہے، جب سورج اٹھ جاتا ہے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے ضحیٰ کی، اس وقت کی جب سورج اٹھتا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی، جب رات آپ پہ اپنا سایہ بچھاتا ہے، رات کی ظلمت، رات کی تاریکی آپ پہ چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھ سے وداع نہیں کیا ہے۔ وداع کس کو بولتے ہیں؟ جدائی، دور ہو جانا۔ ما ودعک، تیرے رب نے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب نے تجھ سے وداع، تجھے چھوڑ دیا ہو۔ وداع کرنا کس کو بولتے ہیں؟ تودیع، ودع یودع تودیعان، یعنی خدا حافظی کرنا، وداع کرنا، چھوڑ جانا۔ تیرے رب نے تجھ سے جدائی اختیار نہیں کی ہے۔ وما قلا، قلا بولتے ہیں غضب کرنے کو، اور تیرے رب کا تجھ پہ کوئی غصہ نہیں ہے، تیرے رب کا تجھ پہ کوئی غصہ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حدیث پیش کریں گے ان کی شرح۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ، آگے آنے والا زمانہ، آخرہ، آخرت کا کیا مطلب ہے؟ آخرہ، وہ وقت جو ابھی نہیں آیا اور بعد میں آئے گا۔ خیر لک من الاولی، وہ وقت پہلے والے، اولا پہلے والا زمانہ، ابھی کا زمانہ، اس سے آپ کے لیے بہتر ہے۔ جو آنے والا ہے، آنے والے دن ہیں، وہ مستقبل میں آپ کے منتظر ہیں، وہ ابھی سے جو حالات ہیں اس سے آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَسَوْفَ، یہ لام جو ہے نا، للآخرہ، لسوف، اس کو بولتے ہیں لام ابتدا، اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یہ بات حتمی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور بہت جلد تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، کہ آپ خوش ہو جائیں گے، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا ایسا نہیں ہے کہ تیرے رب نے تجھے پایا یتیم؟ یتیم کس کو بولتے ہیں؟ یتیم اس کو بولتے ہیں جس شخص کا باپ نہ ہو، لیکن اس سے مراد یہاں پہ یہ یتیم نہیں ہے، اس سے مراد یہاں پہ نہیں ہے، اس کا مراد ہے یتیم سے متفرد، جو نہایت ہی ہر لحاظ سے اس کا کوئی مثال نہ ہو۔ تیرے رب نے تجھے کیسا پایا؟ رب نے تجھے ایسا پایا کہ تجھ جیسا کوئی ہے نہیں، تو اتنا حسین، تو اتنا جمیل، تو تیرے صفات اتنے پیارے، تیری تقوی، تیرا تواضع، تیرا شجاعت، تیرا جود و کرم و سخا و مردانگی، ہر لحاظ سے متفرد، تجھ جیسا تو ہے ہی نہیں۔ الم یجدک یتیما فآوى الناس الیہ۔ اچھا، یہ جو میں تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح یہ شرح جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی، فآوى، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے متفرد پایا، بے مثال و بے نظیر پایا، تو لوگوں کو آپ کی طرف مرغوب فرمایا، اللہ نے لوگوں کو آپ کی طرف بلایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے پایا کہ تو بالکل گمشدہ ہے، گمشدہ یعنی بالکل جس کی کوئی قدر نہیں کرتا، گمراہ نہیں، ضالًا، ایسا شخص جس کی جو لوگ اس کو نہیں پہچانتے۔ اپنے قوم میں لوگ ایک ایسا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے جو عظیم تر تو اللہ نے خلق ہی نہیں کیا ہے، وہ مکے کے لوگوں میں رہتے ہیں، اور مکے کے لوگ سب ان کی عظمت سے غافل، ان کی قرب الہی سے غافل، ان کے مراتب علیہ سے غافل، ان جاہل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پایا کہ آپ تو اپنے قوم کی غفلت کی وجہ سے، قوم کی جہالت کی وجہ سے، آپ کے مراتب کی عدم معرفت کی وجہ سے آپ اپنے قوم میں ضائع ہیں، ایک گم شدہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فہدا، پھر اللہ نے سب کو ہدایت دی کہ رسول کی قدر جانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ظاہر کی تو لوگ پہچان گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے اس کا مراد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ نستجیر باللہ، گمراہ تھے، تو اللہ نے ان کی ہدایت کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ تعالیٰ نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کو، آپ کی عیال ہے ہدایت میں، پوری دنیا عیال ہے یعنی محتاج ہے،
محتاج ہے کن کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی محتاج، ٹھیک ہے نا؟ اولین و آخرین محتاج ہیں کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جو وحی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو معارف نازل ہوئے ہیں، سب ان عیال بولتے ہیں اس شخص کو جو کسی کے محتاج ہے، جو کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ فَأَغْنَا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ سب آپ کے محتاج ہیں، لیکن آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم پہ کبھی غصہ نہ کرنا، یتیم پہ کبھی غضب نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کبھی کسی گدا کو، سائل کو، اس کو رد نہ کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کے نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ کتاب ہے برہان فی تفسیر القرآن، تالیف سید ہاشم البحرانی، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت، جزء 8۔ کیا ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کے ذیل میں روایت ہے، ابو بصیر روایت فرماتے ہیں حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ وَلَلْآخِرَةُ، آخرت کا مطلب کیا ہے؟ آخرت بولتے ہیں آنے والے وقت کو، وہ وقت جو ابھی نہیں آیا، آخری زمانے میں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مراد قیامت بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد کوئی اور وقت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس آخرت سے کیا مراد ہے؟ قال یعنی الکرہ، یہ الآخرہ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کرہ یہ بولتے ہیں رجعت کو، یہ رجعت کے زمانے کی بات، رجعت کی زمانے کی بات، ٹھیک ہے، رجعت کی بات۔ اچھا، قال قلت ولسوف يعطيك ربك فترضى، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ قال يعطيك من الجنة حتى ترضى، جنت کے مراتب و مدارج آپ کو دے دیں گے اللہ تعالیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر روایت یہ ہے میرے عزیزو، جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر وارد ہو گئیں، اور یہ حدیث جو ہے مخالفین کے کتب در منثور وغیرہ میں بھی ہے۔ وَهِيَ تَطْحَنُ بِالرَّحَى، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا چکی جو ہے کیا چکی چلا رہی تھی، چکی پیس رہی تھی۔ وَعَلَيْهَا، اور ان پہ جو کسا تھا، کساء من اجلت الابل، اجلت الابل، جلال، جلال نہیں جلال، جلال بولتے ہیں اونٹ کا جو پردہ ہوتا ہے، اونٹ کے لیے جو، اب مجھے نہیں معلوم پردہ یہ کس طرح کا پردہ ہوتا ہے، اونٹ کے پشت پہ ڈالتے ہوں گے، ظاہر نہیں ہوگا، یا کوئی مثلا ایسا ہو کہ اس پہ سایہ کرنے کے لیے لگاتے ہوں گے، بہرحال جو بھی تھا، نہیں سایہ کرنے کے لیے تو نہیں، شاید اس کے پشت پہ ڈالتے ہوں گے۔ جلال بولتے ہیں وہ پردہ جو اونٹ کے لیے ہوتا ہے، اجلہ جلال کی جمع، تو ان پہ جو کسا تھی، جو انہوں نے چادر اوڑھ رکھا تھا، وہ بہت ہی، یعنی کیا عرض کریں کہ جس کی کوئی ویلیو بہت کم ہے، قیمت بہت کم ہے، بہت ہی ان کے شان کے بہت مطابق نہیں ہے۔ کیا ہے وہ اونٹ والے پردے جو ہیں انہوں نے اوڑھ رکھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلما نظر الیہا بکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حالت پر کہ سردار انبیاء سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہ، سردار انبیاء کی بیٹی اور سیدۃ نساء العالمین اس حالت میں، ٹھیک ہے نا، دنیائی حالت میں، ان کو گریا آ گیا محبت میں، رحمت میں۔ وقال لها، فرمایا یا فاطمہ سلام اللہ علیہ تعجلی مرارت الدنیا لنعیم الآخرت غدا، یا زہرا سلام اللہ علیہ تعجلی مرارت الدنیا، دنیا مرارہ بولتے ہیں تلخی، دنیا کی تلخی کو ابھی جلدی برداشت کریں آپ، دنیا کی اس تلخی کو، دنیا کی اس جو مختصر دن ہے، یہ وہ جلدی سے گزر جائیں گے، اس میں ان کو جلدی سے گزار دیں۔ تعجلی کا کیا مطلب ہے؟ تعجلی کا مطلب ہے جلدی سے کسی چیز کو گزارنا، جلدی سے کسی چیز کو، کام کو کرنا،
جلد کرنا، دنیا کی تلخی کو جلدی سے آپ تحمل کریں، برداشت کریں اور اس کو گزار دیں. لنعیم الآخرت غدن، آخرت کی آخرت کی کس کے لیے؟ نعمتوں کے لیے، کہ کل آنے والے آخرت کے لیے یہ ہو. اچھا، فانزل اللہ تعالی علیہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اس وقت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ مخالفین کے کتب میں بھی، اور وہ یہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ اس کے نزدیک بھی مخالفین کے کتب میں موجود ہے کہ یہ جو شروع میں در منثور وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وداع نہیں کیا، وہ جو تیسری آیت ہے، وہ مکے میں نازل ہوئی ہے کہ جبرائیل کچھ دن نہیں آئے تو ابو لہب کی وائف جو تھی، یا اس طرح مختلف احادیث ہیں ان کے ہاں، انہوں نے کہا کہ اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا، نستجیر باللہ، انہوں نے بدتمیزی کی. تو مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ کہ اللہ نے تجھے بولا نہیں ہے اور اللہ نے تیرے سے تجھ پہ غصہ نہیں. تو یہ دونوں احادیث جماعت مخالفین کے کتب میں موجود ہیں. تو ایک چھوٹی سی جو صورت ہے دیکھیں، اس میں کچھ آیات مکے میں، کچھ آیات مدینے میں. یہ احادیث ملاحظہ فرمائیے. زرارہ روایت کرتے ہیں ان احدہما، زرارہ روایت کرتے ہیں یا امام باقر علیہ السلام سے یا امام صادق علیہ السلام سے، الم یجدک یتیما فآوی آوی الیک الناس. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دردانہ اور یگانہ پایا، بے نظیر پایا تو لوگوں کو آپ کی طرف راغب کیا. ووجدک ضالا فہدی ای ہدی الیک قوما لا یعرفونک حتی عرفوک. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمشدہ پایا، گمراہ نہیں، گمشدہ، اس کی قدر و منزلت لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے تیرے قوم کو تیری طرف ہدایت دی، بلے کیونکہ وہ آپ کے قدر کو نہیں جانتے تھے. ووجدک عائلا فاغنا ای وجدک تعول اقواما فاغناہم بعلمک. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے بے نیاز کیا کیونکہ سب آپ کی ہدایت میں سب آپ کے عیال ہیں. اچھا، شیخ صدوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس روایت ابن عباس سے، بلکہ میں ابن عباس کو چھوڑیے، امام رضا علیہ السلام کی حدیث بھی ہے یہاں. یہ جو حدیث ہے دوسری، یہ نمبر 2، یہ ابن عباس کی، امام رضا علیہ السلام کی. علی بن محمد بن جہم کہتے ہیں کہ میں مأمون کے مجلس میں تھا، وہاں پہ مجلس نے بہت سارے سوال کیے امام رضا علیہ السلام سے عصمت انبیاء کے متعلق. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی لنبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الم یجدک یتیما فآوی یقول الم یجدک وحیدا فآوی الیک الناس. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یگانہ، وحید، یگانہ، بے مثال پایا تو لوگوں کو آپ کی طرف راغب کیا. ووجدک ضالا یعنی عند قومک فہدی ای ہداہم الی معرفتک. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے قوم آپ کو گمراہ سمجھتی ہے، آپ کے قوم آپ کو گمراہ سمجھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قوم کو معرفت دیا، ہدایت دی، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملی. ووجدک عائلا فاغنا اغناک بان جعل دعاءک مستجابا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اغنا سے متعلق شرح کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اجابت فرمایا، جو بھی دعا کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مستجاب ہوتا ہے. تو یہ اغنا سے مراد یہ ہے. بارک اللہ فیک، مامون نے کہا کہ بارک اللہ فیک یا ابن رسول اللہ، اللہ آپ کو متبارک بنا دے یا ابن رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ کے متعلق میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ کتاب فضائل امیر المؤمنین لحافظ ابن عقدہ الکوفی، یہ ایک شیعہ حافظ ہیں، سنہ 332 میں وفات ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 123 میں حافظ ابن عقدہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام باب الحوائج علیہ السلام سے، وہ امام صادق علیہ السلام سے، اور وہ امام باقر علیہ السلام سے، اور وہ اپنے جد یا امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے. صحابہ نے عرض کیا یا علی صف لنا نبینا کأننا نراہ فإنا مشتاقون الیہ.
یا امیر المؤمنین، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصف کیجئے، وصف کیجئے، اس طرح وصف کیجئے جیسے ہم ان کو سامنے دیکھ رہے ہیں. ہم بڑے مشتاق ہو گئے ہیں، ہمیں بڑا شوق ہے، ہم ان کے لیے بہت ترس رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں. آپ ان کا وصف کیجئے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ابیض اللون مشربا حمرہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، سفید رنگ تھا، مشربا حمرہ، سرخی کی طرف کچھ مائل، سرخی کی طرف کچھ مائل، رنگ سفید، سرخی کی طرف کچھ میل تھا، مائل تھے. ادعج العین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھیں تھیں، ادعج العین اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کی سفیدی سفید ہو، آنکھ کی سفیدی میں کوئی زردی نہ ہو، سرخی نہ ہو، آنکھ کی سفیدی سفید ہو، اور آنکھ کی جو سیاہی ہے، ٹھیک ہے نا، پلکیں ہیں مثلا، آنکھ کا جو عدسہ ہے، جو سیاہی ہے وہ بہت بہت ہی سیاہ، اور یہ نہایت ہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آنکھ کی سفیدی نہایت سفید اور آنکھ کی سیاہی نہایت ہی سیاہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان تھی. سبط الشعر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک تھے، زلف مبارک تھے، وہ کیا تھے، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، صاف تھے، سیدھے تھے. ہوتے ہیں نا وہ آپ کے جو افریقی بھائی ہوتے ہیں، ان کے بال کیسے ہوتے ہیں، ان کے بالوں میں، مجھے وہ نہیں آتا اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو، اچھا اس طرح جو افریقیوں کے بال ہوتے ہیں اس طرح نہیں تھے، بالکل صاف، جیسے پاکستانی حضرات ہیں بلا تشبیہ، ایرانی، اس طرح کے اقوام ہیں نا، تو ان کے بال کیا ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، اس طرح سبط الشعر. کث اللحیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی، وہ اس میں کیسے بولیں گے اس کو، اس میں تعداد میں زیادہ تھی، اس میں مجھے وہ لفظ اردو میں نہیں آتا، اچھا تھک انگلش میں، اردو میں گاڑی تھی، ہاں گاڑی تھی، یعنی بہت اس میں حجم بہت تھا، اس طرح نہیں کہ لمبی ہو، لمبی نہیں، لیکن اس میں حجم بہت تھا، اس میں گاڑی داڑھی. ذا وفرہ، ذا وفرہ، ان کے گیسو جو تھے وہ کانوں تک آتے، گیسو مبارک جو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوں تک آتے. دقیق المسربہ، مسربہ بولتے ہیں وہ بال جو سینے میں اس جگہ یہاں سے ناف تک ہو، ناف تک، سینے سے ناف تک ہو، اس کو بولتے ہیں مسربہ. اس بال کا نام ہے عرب میں مسربہ. دقیق المسربہ، جو بال جو تھا نا، جو سینے مبارک سے تھا ناف تک، وہ بہت باریک تھی، اتنا نہیں تھا کہ وہ بال بہت زیادہ ہوں، نہیں، باریک سا بال تھا یہاں سینے سے لے کر ناف تک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں اس طرح بولتے ہیں؟ کیونکہ عرب میں قمیص کم لوگ پہنتے تھے، اور اکثر لوگ کیا پہنتے، دھوتی، اور پھر کاندھے پہ وہ ڈالتے تھے ایک کپڑا، ردا اور ازار. بلے کانما عنقہ ابریق فضہ، گردن مبارک جو تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت سفید رنگ کا، ایسا کہ وہ کوئی ابریق بولتے ہیں وہ ظرف جس میں آپ کسی کو کے لیے پانی لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اردو جو میں عام اردو کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو ادبی اردو میں اس کو سبو بولتے ہیں، سبو. وہ سبو جو چاندی کا ہو، چاندی کا سبو ہو، ٹھیک ہے، ایسا چاندی کے سبو جیسا، بہت ہی یعنی لمبا بھی اور سفید رنگ کا بھی، بہت خوبصورت. یجری فی تراقیہ الذہب، گردن میں جو رگیں تھیں، ایسا لگتا تھا کہ ان میں سونا بہ رہا ہے. تراقیہ الذہب، ان میں ایسا لگ رہا تھا کہ سونا بہ رہا ہے ان کے گردن کے رگوں میں، اتنا خوبصورت. لہو شعر من لبتہ الى سرتہ کقضیب خیت الى السرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لبہ اس کو بولتے ہیں، بالکل اس جگہ میں جہاں پہ نشان لگا رہا ہوں نا، سینہ کے بالکل درمیان، اس کو بولتے ہیں لبہ. سرہ بولتے ہیں ناف کو،
سینے سے لے کر ناف تک ایک باریک سا کیا تھا ان کو بال تھے، بال مبارک تھے، جیسا کہ کسی شاخ کو، کسی درخت کا جو شاخ ہوتا نا، کسی شاخ کو وہاں پہ سیا گیا ہو ان کی سینے مبارک، ایسا لگتا تھا دور۔ وَلَيْسَ فِي بَطْنِهِ وَلَا صَدْرِهِ شَعْرٌ غَيْرَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر، ان کے پیٹ مبارک پر اور اس کے علاوہ کوئی بال نہیں تھے، صرف بال کتنا تھا؟ بال یہاں سے یہاں تک، سینے سے ناف تک بلا تشبیہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شثن الکفین والقدمین، شثن الکعبین، ان کے ہاتھ میں جو تھے درشت تھے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بہت نرم ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک، کف بولتے ہیں ہاتھ کے اس حصے کو، اس کو نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں ہاتھ کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، کف، یہ حصہ ان کے، اور ان کے پیر جو تھے اس میں کافی درشتی تھی، صاف نہیں تھا، نرم نہیں تھا، وہ اور کعبین، اور اسی طرح ان کے جو کیسے اردو میں بولے، پیر کا، یہ مجھے آتے تھے الفاظ بھول گئے، ہاتھ کا جو یہ ہوتا ہے نا، یہ جوائنٹ، یہی جوائنٹ جو پیر میں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کیا، وہ اس میں بھی درشتی ہوتی۔ اچھا، اذا مشى كأنما ينقلع من صخر، بعض لوگ چلتے ہیں نا، وہ بڑے نخرے سے چلتے ہیں، ان کے چلنے کے انداز میں بڑا تکبر ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائیں گے، یہ ان کے اپنے کندھے ان کے ہلیں گے، ہاتھ ہلیں گے، اس طرح چلنے میں جو تکبر ہوتا ہے، وہ بھاری انداز میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہیں اور اپنے سینے وغیرہ کو جماتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہیں چلتے تھے، تقلو بولتے ہیں اس سیر کو جس میں کوئی تکبر نہ ہو، اور وہ بہت ہی چست انداز میں چلتے تھے، اور ان کے چلنے میں بہت آسانی ہوتی تھی، جیسے کوئی وہ کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں، چست قدم اونچے اٹھا رہے ہیں، اس طرح نہیں چل رہے کہ ان کے چلنے میں کوئی تکبر ہو، اس طرح چلتے تھے جیسے وہ کسی پہاڑی سے یا کسی بہت بڑے جو اونچائی کی جگہ سے ایسے اتر رہے ہیں، اس طرح چست چلتے تھے۔ اذا اقبل كأنما ينحدر من صبب، اور جب وہ کسی کے آگے آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی میدان سے آ رہے ہیں، یعنی چلنے میں مجھے جو لگتا ہے ان عبارات میں سے کہ وہ ان کی چلنے میں سستی تھی، ان کے چلنے میں کوئی تکبر نہیں تھا۔ اذا التفت جميعا باجمعه كله، اگر وہ موڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری باڈی کے ساتھ موڑتے تھے، پورے بدن مبارک کے ساتھ موڑتے تھے، اس طرح نہیں تھا کہ صرف مثلا گردن گھمائے، پورے بدن کے ساتھ موڑتے تھے، گھومتے تھے۔ ليس بالقصير المتردد ولا بالطويل الممعت، ليس بالقصير المتردد ولا بالطويل الممعت، متردد بولتے ہیں کہ وہ بالکل چپکا ہوا، بالکل جیسے اس کے پورے جوائنٹس کو آپ نے دبا دیا، اس طرح چھوٹے کہ بالکل دبا ہوا چھوٹا ہو، متردد یعنی دبا ہوا، کسی شخص کو قد چھوٹا ہو جیسے اس کو کسی نے دبایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہیں تھے کہ دبا ہوا چھوٹا ہو، یا بالطویل الممعت، یا جو شخص بہت لمبا ہوتا ہے جیسا آپ نے اس کو کھینچ کے لمبا کیا نا، نہ اس طرح کھینچ کے لمبے تھے اور نہ اس طرح جو برا لگتا ہے چھوٹے قد کا، اس طرح بھی نہیں تھے، یعنی کیا، یعنی متوسط قد کے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَكَانَ فِي وَجْهِ تَدْوِيرٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں گردی تھی، بعض لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے نا لمبا ہوتا ہے، لانگ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ گرد نہیں تھا لیکن اس میں کچھ گردی کی صفت پائی جاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اذا كان في الناس غمرهم، جب لوگوں میں ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے ہر لحاظ سے دیکھنے میں دیکھتے تو سب سے عزیز، سب سے خوبصورت، سب سے پیارا، سب سے گرامی، سب سے حسین، صاحب جمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے،
سب لوگوں کو وہ سپرسیڈ کرتے تھے اپنے جمال سے، اپنے حسن خلقت سے. کأنما عرقه فی وجہ اللؤلؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آتا تھا تو اتنا خوبصورت لگتا تھا جیسے لؤلؤ کے دانے، جیسے در و گوہر کے دانے ان کے چہرے مبارک کو سجائے ہوئے ہیں، اس طرح لگتا تھا. عرقه اطیب من ریح المسک. اور ہمارے پاس یہ روایت بہت زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ تھا کہ ان کا جو عرق مبارک تھا، ہر جو پسینہ تھا ان کا، ہر مشک کو عود سے، ہر خوشبو جو عطر ہوتا ہے، پرفیوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوشبو ہوا کرتا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی جو پسینہ تھا وہ مسک یعنی مشک کے بو سے زیادہ خوشبو تھا، خوشبودار تھا. لیس بالعاجز ولا باللئیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنجوس نہیں تھے، کمزور نہیں تھے اور کنجوس نہیں تھے. اکرم الناس عشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرت میں، اٹھک بیٹھک میں، رہن سہن میں سب لوگوں سے زیادہ صاحب کرامت، سب لوگوں سے زیادہ صاحب کرامت تھے، سب لوگوں سے زیادہ ان میں کرم تھا. کرم کس کو بھی بولتے ہیں؟ کرم کس کو؟ ایک تو بزرگی کو بولتے ہیں، جس شخص میں عزت ہو، جس شخص میں بہت اچھے صفات ہوں. اور کریم کس کو بولتے ہیں؟ جو عطا میں عطا کرے، جس میں جود ہو، سخا ہو، جنراسٹی ہو. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةٌ، الینہم لین العریکہ یعنی نہایت متواضع، نہایت ہی متواضع. یعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی گمنڈ، غرور، تکبر، تفاخر نہیں تھا، نہایت ہی متواضع. وَأَجْوَدُهُمْ كَفًّا، معاف کیجیے گا، وَأَجْوَدُهُمْ كَفًّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد تھے، کریم تھے عطا کرنے میں. من خالته بمعرفة احبا، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، چلتے تھے، معرفت اگر ہوتی تھی تو بہت محبت ہو جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عاشق ہو جاتے اگر معرفت ہوتا تھا نا. ویسے تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، ابو سفیان نے بھی دیکھا، اس کا کفر ہی بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا. ابو جہل نے بھی دیکھا، انہوں نے تو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا. لیکن جو معرفت کے ساتھ ان سے ملاقات کرتا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو وہ عاشق بن جاتا. ومن رآہ بدیہۃ ہابہ، اور جو شخص پہلی بار ملاقات کرتا، ایک بار پہلی دفعہ ملاقات کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ بہت خوش اخلاق، ہمیشہ لب مبارک پہ مسکراہٹ اور بہت متواضع تھے، اس کے باوجود ان کی جو ہیبت تھی، ان کا جو وقار تھا، اس سے انسان بہت مرعوب ہوتا. ان کے وقار کا اور ان کی ہیبت کا جو رعب تھا، پہلی دفعہ دیکھتے تو بہت انسان پہ طاری ہو جاتا. غرۃ بین عینیہ، ان کے پیشانی مبارک پر، ان کے جو پیشانی مبارک پہ بڑا نور تھا. غرۃ بین عینیہ، پیشانی مبارک پر بڑا نور تھا. سلام من اللہ علیہ وآلہ. یقول ناعتہ، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کا جو ناعت ہوں، نعت کر رہا ہوں، ان کی جو توصیف کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما، میں نے ان جیسا نہ ان سے پہلے کوئی دیکھا ہے، نہ بعد میں کسی کو دیکھا ان جیسا، ان صفات حمیدہ کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے بصائر الدرجات، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، تالیف محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رضی اللہ تعالی عنہ، چاپ قوم مقدسہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حضرت قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ مثل لی امتی فی الطین وعلمنی اسماءہم کلہا کما علم آدم الاسماء. اللہ تعالیٰ نے میری خلقت سے پہلے، یعنی دنیا کی خلقت سے پہلے، میری امت کو اس نے مجھے دکھایا. اللہ نے مجھے میری امت کو دکھا چکا ہے،
قیامت تک جو میرے امتی آئیں گے ان کو مجھے دکھا چکا، اور مجھے ان کے نام بھی اللہ نے سکھائے ہیں کہ کون کون ہے میرے امت میں، فلان 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 فلان، ٹھیک ہے نا، اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ فمر ربی اصحاب الرایات، اور روز قیامت جو ہوں گے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے پانچ جھنڈوں کے تحت محشور ہوں گے، 5 جھنڈوں کے تحت محشور ہوں گے، ان میں سے 4 جھنڈے جو ہیں شقی ہیں، 4 جھنڈے شقی ہیں، ایک جھنڈا جو ہے، ایک علم جو ہے، ایک رایت جو ہے، جو سید المسلمین سلام اللہ علیہ کا ہے، اس میں وہ اہل سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رایات کو میرے روز قیامت جو میری امت جھنڈوں کے نیچے محشور ہوں گے، ان جھنڈوں کے مالک کون ہیں؟ وہ جھنڈے اٹھانے والے 5 جھنڈے ہیں نا قیامت کے دن، وہ جھنڈے والے کون ہیں؟ ان کو مجھے دکھایا کہ یہ کون ہے۔ فاستغفرت لعلی وشیعته، تو میں نے جب اللہ نے مجھے دکھایا، میرے پوری امت کو مجھے دکھایا، ان کے نام بتائے، پھر ان کے میری امت 5 جھنڈوں کے تحت 5 گروہوں میں یہ محشور ہوں گے، تو میں نے صرف امیر المؤمنین علیہ السلام اور اس کے شیعوں کے لیے میں نے استغفار کی، اور میں ان سے راضی ہوا۔ پھر اللہ نے اسی وقت اللہ نے ان ربی وعدنی فی شیعت علی خصلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا اسی وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کے شیعوں کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے انصار کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے فدائیوں کے لیے، مجھے اللہ نے ایک وعدہ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا وما ہی یا رسول اللہ، وما ہی، وہ کون سی خصلت ہے جو اللہ نے وعدہ دیا؟ المغفرۃ منہم لمن آمن واتقى، اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو شیعہ تو اس طرح بھی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی سپورٹ کی انہوں نے، لیکن کبھی ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے نا، لفظی معنوں میں شیعہ، لیکن وہ شیعہ جو ایمان لائے منصوص مانے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، اور تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو مغفرت کرے گا۔ لا یغادر منہم صغیرۃ ولا کبیرہ، اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ سب جو ہے چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ تُبَدَّلُ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔